اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں بتا رہے تھے، اس میں حسد کی تباہ کاریاں، کہ حسد جو ہے وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے اور اس کے قتل پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی بہت ہی بری یہ جو فعل ہے، یہ سب سے برا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، قرآن میں بھی موجود ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا جناب حابیل نے کہا، تو میں تیرے قتل کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ تقوی کی وہ معراج ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں تقوی شامل ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، یہ اس حد تک ہو کہ انسان یہ سوچ کے برائی نہ کرے کہ اس سے میرا رب ناخوش ہوگا، تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور اللہ تو متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اب جناب یوسف کا جو یہ واقعہ ہوا کہ پورا شہر جو ہے نا ان کے پیچھے پڑ گیا، تو جناب یوسف کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ چلو بھئی، یہ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں، قید خانے میں ڈال رہے ہیں، تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب جب جناب یوسف قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ 2 نوجوان اور بھی داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی نفیس آدمی ہے، اس کی چہرے بشرت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ سیرت انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں اپنے مالک کے لیے، یعنی بادشاہ کے لیے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں بہت نیک انسان لگتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ یقیناً آپ نیک انسان۔ آیت ہے 36 سورہ یوسف کی۔ حضرت یوسف نے قیدیوں کو اطمینان دلایا، اپنی بے گناہی اور اپنے عقائد سے آگاہ کرتے ہوئے بڑے ہی مؤثر انداز میں دین حق کی دعوت دی، اور پھر تعبیر بیان کی کہ پہلا تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں، جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری تازی بالیاں اور 7 خشک بالیاں دیکھیں۔ تو دربار کے لوگوں سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتا دو، اگر تمہیں تعبیر دینا آتا ہے۔ سب نے کہا کہ یہ تو خواب پریشان ہیں، ہمیں اس کی تعبیر نہیں آتی ہے۔ جب کوئی تعبیر نہ مل سکی تو رہا ہونے والے قیدی نے حضرت یوسف کا حوالہ دیا۔ جب وہ قید خانے میں یہ خواب سنانے کے لیے گیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ موٹی گائیں سرسبز و 7 موٹی گائیں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب سال ہیں، اور 7 دبلی گائیں قحط کے سال ہیں، اور یہی حال ہری اور خشک بالیوں کا ہے۔ اس کے بعد قحط سے مقابلہ کرنے کی آپ نے ترکیب بھی بتا دی۔ جب بادشاہ نے خواب کی یہ تعبیر سنی تو بادشاہ نے انہیں رہا کر کے وزیر خزانہ بنا دیا، کیونکہ آپ نے غلے کی حفاظت کا جدید ترین اصول خواب کی تعبیر میں بیان کر دیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زمین میں ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ پورا مصر ان کے زیر نگیں تھا، اور یہ اجر تھا ان کے صبر کا جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا، اور اس ثابت قدمی کا جو زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی، اور اس اولو العزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی تھی۔ حضرت یوسف نے اس منصب پر خوشحالی کے 7 سال گزارے، تو جس طرح آپ نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا، قحط سالی شروع ہو گئی جس نے پورے مصر کو بھی اپنے اثر میں لے لیا، اور اس کے اثرات کنعان تک جا پہنچے، جہاں حضرت یعقوب اور برادران یوسف رہائش پذیر تھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ برائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ برادران یوسف کے لیے عبرت کا مقام پیدا ہو گیا، یعنی عبرت کا مقام کیا تھا کہ حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بہت کام آئے۔ ہر طرف سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ برادران یوسف بھی غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور پورا غلہ دے دیا، مگر حیرت کہ انہوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ وہ بھائی جس کا وہ کرتا بھی اتار کے لے گئے تھے، وہ بادشاہ مصر بن سکتا ہے، وہ انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک مصر کے خزانوں کا مالک اور قحط سالی میں زندگی کی نوید دینے والا ان کا وہ بھائی ہوگا جسے وہ اپنے باپ کے سامنے مردہ ظاہر کر چکے تھے۔ جان کے دشمن اور تمام مصائب کے ذمہ دار بھائی حضرت یوسف کے سامنے سوالی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ انتقام کا تو ذکر ہی کیا، ان کو سامنے دیکھ کر ضبط گریہ سے دل بے قابو ہو گیا۔ سراپے رحمت و شفقت بن کر چاہا کہ خود کو بھائیوں پر ظاہر کر دیں، مگر اللہ کے رسول تھے، اس لیے اسی کے حکم کے منتظر رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب برادران یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب کا خط لے کر مصر میں اس طرح داخل ہوئے کہ سر ندامت سے جھکے ہوئے تھے، اندیشہ ہائے دور دراز سے پریشان اور مفلوق الحال تھے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کا خط دیتے ہوئے نہایت عاجزی سے کہا، اے عزیز، ہم اور ہمارا خاندان پریشانی میں گھر گیا ہے، ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دیں، ہم پر احسان کریں کہ اللہ کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 88 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف نے باپ کا خط ہاتھوں میں لے کر چوما، آنکھوں سے لگایا اور بےتاب ہو کر رونے لگے۔ گریے کا یہ عالم تھا کہ آنسو کپڑوں پر گر رہے تھے، ضبط کے بندھن ٹوٹتے جا رہے تھے۔ ادھر آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں اور اب اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی کہ بھائی ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ حضرت یوسف نے اپنے گریے کو ضبط کیا اور بھائیوں سے بس اتنا کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب کہ تم جاہل تھے۔ حضرت یوسف کے اس ایک جملے نے 30 سال کی تاریخ دہرا دی۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے مختصر ترین الفاظ میں پوری داستان بیان کر دی۔ بھائی حیرت زدہ تھے کہ یوسف چاہے کنعان سے مصر کی مسند عزت تک کیسے پہنچ گئے۔ یقین اور بے یقینی کے عالم میں انہوں نے کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا ہاں، میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی اپنے گناہ کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، شرم سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اور حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا جب برادران یوسف اپنے ماں باپ کو لے کر مصر میں وارد ہوئے۔
حضرت یوسف اپنے بابا کے استقبال کے لیے موجود تھے، جن کی عظمت اور محبت پر ماں باپ اور سب بھائی بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہی ہے سامان عبرت، صاحبان عبرت کے لیے۔ اب ہمیں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ان برائیوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، ظلم سے، حسد سے، لالچ سے، ہر بری بیماری جو کہ شیطان جس کے لیے ہمیں اکساتا رہتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ذلیل کرنے کے لیے ان میں سے ایک چیز بھی بہت کافی ہوتی ہے۔ آئیے ہم حضرت علی کے دعائیہ کلمات پڑھیں جو کہ طلب مغفرت کے لیے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو میری ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، پھر اگر ان امور کی تکرار ہو تو بھی مغفرت کی تکرار فرما دے۔ باری الہ، جس عمل خیر کے بجا لانے کا میں نے وعدہ کیا مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، اسے بھی بخش دے۔ خدایا، ان اعمال کی بھی مغفرت فرما جس میں زبان سے میں نے تیری قربت اختیار کی لیکن دل نے اس کی مخالفت ہی کی ہے۔ اے اللہ، معاف فرما دے آنکھوں کے طنزیہ اشاروں، دہن کے ناشائستہ کلمات کو، دل کی بیجا خواہشوں اور زبان کی لغزشوں کو۔ خطبہ نمبر 78 میں امام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس دعا کے آخری حصے مولا کے الفاظ رمضات الالحادی بے انتہا بلیغ جملہ ہے۔ رمضات کا مطلب ہے اشارے اور الحاظ جمع ہے لحظ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا اندرونی حصہ۔ ماہرین چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ اگر آنکھ کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کریں تو وہ صرف آنکھ کی ساخت کی تفصیلات بتا سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ دل و دماغ مل کر جب کچھ سوچتے ہیں تو پیغام آنکھ کے کس حصے کو اور کس طرح متاثر کرتا ہے، پھر آنکھ کیوں کر اور کس طرح سے کتنے اشارے کر سکتی ہے، اور اس کے الگ الگ کیا مقاصد ہوتے ہیں اور معنی اس میں سے کتنے نکلتے ہیں۔ البتہ جس نے آنکھ ہی کو نہیں بلکہ پورے جسم و جان کو بنایا ہے، بلکہ جو خالق کائنات ہے، وہ سورہ غافر یعنی سورہ مومن میں کہتے ہیں، پروردگار عالم ارشاد فرما رہے آیت نمبر 19 میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جو آنکھوں کی خیانت کو بخوبی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مولانا ذیشان حیدر جوادی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے 2 محفوظ راستے اختیار کرتا ہے، یا تو بات کو دل میں چھپاتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، یا آنکھوں کی خیانت سے کام لیتا ہے جس کی گرفت انتہائی مشکل ہوتی ہے، یعنی کنکھیوں سے نامحرم کو دیکھنا، دوسروں کی توہین کرنا، شریفوں کا مذاق اڑانا، صاحبان ایمان کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ سارے کام زبان کی بجائے آنکھوں سے لیے جاتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کی گرفت نہ ہو سکے گی۔ پروردگار عالم نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرما کر کہ اس کے علم سے نہ آنکھوں کی خیانت بچ سکتی ہے نہ دلوں کے راز۔ اب ہم مولائے کائنات کے فصیح و بلیغ جملوں کی اہمیت کا کس قدر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اسی طرح سچی اور خالص توبہ نصیب فرمائے جیسی حضرت حر کو نصیب ہوئی کہ اس کو زمانے کے امام نے قبول